جیسا کہ آپ نے تلفظ کے حوالے سے بات فرمائی تو اس کے تلفظ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، تنجینا اور تنجینا، ایک باب افعال سے ہے اور ایک باب تفعیل سے ہے۔ سبحان اللہ، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، پروننسیشن دونوں طرح سے آتی ہے۔ صحیح۔ آپ نے اپنے کمپریہنسو ابتدائیے میں اس کا سارا پس منظر بتا دیا کہ اس میں نجات کا ذکر ہے کہ غموں سے، دکھوں سے، تکالیف سے، مصائب سے، آلام سے، حزن سے، ملال سے جو ہے انسان نجات پاتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی تھی توسل جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے تھے اور اس کو طریقے کو اختیار کرتے، اور اللہ تعالیٰ حاجت روائی بھی فرماتا اور اس مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتا، اور ہر مشکل سے بندہ آسانی کی طرف نکل آتا ہے۔ اس کا پس منظر میں جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ نے ابتدائی میں فرما دیا، اس کے پس منظر میں وہی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 300 کا عدد جو ہے انتہایت معتبر ہے، اور اس عدد تک پڑھا جائے تو یقیناً جو ہے اس میں حاجت روائی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور انسان جو مقاصد ہے یا جو اس کا منتہی مقصود ہوتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ سے لوگ پڑھتے آئے، ہمارا بھی معمول ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں جب بھی کوئی مشکلات پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ مجرب نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ اجتماعی صورت میں اجتماعی، ہاں بالکل ایسے جب بہت کوئی بڑی مشکل آتی ہے تو پھر سب اکٹھے مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر عطا فرمائی اس میں نے دیکھا کہ انتہائی مجرب ہے، جب بھی پڑھا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ حاجت روائی نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی توسل کے حوالے سے، سورۃ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور وسیلے کی تلاش کرو۔ اور یہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کے دور سے چلا رہا ہے کہ ہمیشہ صحابہ نے بھی توسل اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر بلکہ رسالت امام علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ایک موقع پر، فرمایا کہ صحابہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب تم کسی جنگ کے لیے روانہ ہوگے تو اندر ایک اعلان کیا جائے گا، کیا تم میں سے کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ تو پھر اعلان ایک کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا، ہاں میں موجود ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسالت امام علیہ السلام کو دیکھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا، پھر لشکر روانہ ہوگا، پھر ایک سوال اٹھایا جائے گا، کیا تم میں سے کوئی تابعی رسول موجود ہے؟ پھر وہاں سے اعلان ہوگا جی ہاں میں موجود۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے اس کے وسیلے سے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تبع تابعی کا ذکر آتا ہے، تابعین کا، یہاں تک اللہ تعالیٰ لشکروں کو اس نسبت سے فتح دے گا، اس وسیلے سے فتح دے گا۔ تو یہ سر ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسبتوں کا احترام کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نسبت بدلتی ہے تو احکامات بدل جاتے ہیں۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں، یہاں نماز پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، بیت اللہ میں پڑھنا، تو نسبت بدلتی جاتی ہے، احکامات بدلتے جاتے ہیں۔ صحابہ نے ہمیشہ سہارا لیا رسالت امام علیہ السلام کی ذات کے توسل کو بھی تھاما، اور دوسرا آپ سے جو منسوب اشیاء ہیں ان کو بھی تھاما آپ نے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، مجھے امام مسلم کی حدیث ہے، اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے حج کے بعد جب حلق کروایا نا تو پہلے دائیں طرف سے اشارہ کیا، حلاق کو میرے دائیں طرف سے حلق کرو، اور ساتھ آپ نے ابا قاسم ابو طلحہ انصاری کو بلایا، اور جو منہ مبارک اترے فرمائے اس کو سنبھال لیجئے، فآتاہ ابا طلحہ، امام مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے عطا فرمایا، فقال اقسمہ بین الناس، یہ سارے منہ مبارک لے جاؤ اور سارے جا کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ گویا تربیت کی تلقین فرمائی کہ میرے ذات سے منسوب ہر چیز جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس کا دوسرا مظہر ہمیں نظر آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، کہ وہ جب ایک میدان جنگ میں اپنی ٹوپی تلاش کر رہے تھے اور گھمسان کا رن تھا، اور وہ نیچے اتر کے اپنی ٹوپی کی متلاشی تھے، اور آپ کے جو دوسرے سپہ سالار تھے انہوں نے آپ کو روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس حالت میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ فرمایا فلم اشہد قتالا، فرمایا میں نے کبھی اس ٹوپی کے بغیر جہاد نہیں کیا۔ فرماتے ہیں وہی میہ، ہمیشہ میرے ساتھ رہتی، الا رزقت النصر، اللہ تعالیٰ مجھے ہر میدان جہاد میں جب بھی فتح دیتا ہے اس ٹوپی میں، فرماتی اس کے اندر میرے نبی کا منہ مبارک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتی یہ فتح یہ جو ہے مجھے حاصل ہوتی، کامیابی اس منہ مبارک کے صدقے حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ جب آپ کو نامینیٹ کیا جاتا تھا کسی لشکر، کسی سپہ سالاری کے لیے، آپ کے روانہ ہونے سے پہلے ہی مدینہ میں کامیابی کا جشن منا لیا جاتا تھا کہ یہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں نسبت جو ہے وہ منہ مبارک کی نسبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فتح عطا فرماتے ہیں۔